بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کی نوکری باہر کے ملک میں تھی۔ وہ 3 سال میں بس چند ماہ کے لیے ہی پاکستان آتے تھے اور اس وقت میری خواہش ہوتی تھی کہ اس دوران میں امید سے ہو جاؤں تاکہ میرا دل بچے میں لگ جائے، لیکن ہر بار مجھے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ لیکن ابھی تو وہ پردیس میں تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہ کہا اور اپنی رپورٹس پکڑی اور مرے مرے قدموں سے باہر آ گئی۔ میرا ذہن اس وقت بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے گھر سے کلینک کا راستہ بس ایک گلی کی مسافت کا تھا، لیکن مجھے اپنے قدم اتنے بھاری لگ رہے تھے جیسے میرے کندھوں پر کوئی بہت بھاری بوجھ ڈال چکا ہو۔ ہم 2 ہی تو حضرات گھر میں تھے، تیسرا تو کوئی نہ تھا، ایک میں اور دوسرا رضوان۔ میرا ذہن مکمل طور پر سوچنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ کیا سوچتی، کیسے سوچتی؟ رضوان میرا سکا بھانجا تھا، میری سکی بڑی بہن کا بیٹا۔ اپنی سوچوں کے تانے بانے بھی میں سمیٹ نہیں پائی تھی کہ سامنے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ مجھے لگا تھا میں کلینک سے یہاں تک اپنے بے جان وجود کو کسی لاش کی طرح سے گھسیٹ کر لائی ہوں۔ میرے گلے میں اس قدر گریں پڑی تھی کہ مجھے سانس لینے میں بھی گھٹن ہو رہی تھی۔ میں نے ڈور بیل دی تو رضوان نے ہی دروازہ کھولا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگا کہ خالہ آج آپ نے اتنی دیر کر دی۔ میں نے پہلے تو آپ کا کھانے پر بہت انتظار کیا، لیکن پھر مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے میں تو کھانا کھا چکا ہوں، آپ کے لیے کھانا لگا دوں۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، کھانے کا پوچھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کا وجود اس وقت ناقابل برداشت تھا اور میں خالی ذہن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 22 سالہ رضوان میرا سکا بھانجا تھا، میری سب سے بڑی بہن کا بیٹا۔ وہ یہاں شہر آ گیا تھا اور پچھلے کئی ماہ سے یہاں میرے پاس رہ رہا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے شوہر میرے کزن بھی تھے۔ اس رشتے سے آپا اور رضوان سے بھی بہت بے تکلف تھے۔ رضوان کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے تھے، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے کہ انہیں میری فکر نہیں ستائے گی۔ خالہ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ رضوان کی بات پر میں چونک سی گئی۔ میں نے کہا کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں رضوان سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنی رپورٹس دراز میں رکھی اور اپنا بے جان وجود لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری سوچ ختم ہو چکی تھی۔ رضوان میرا سکا بھانجا تھا، میری بہن کا بیٹا، اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور آپا سب سے بڑی۔ جب باجی کی شادی ہوئی میں اس وقت 8 سال کی تھی اور جب آپا کے گھر میں رضوان پیدا ہوا میں 10 سال کی تھی۔ میری باجی کا سسرال کافی مذہبی تھا، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھی جاتی تھی اور رضوان بھی نماز مسجد میں جا کر ادا کرتا تھا۔ نہ مجھے باجی کی تربیت پر شک تھا، نہ ہی رضوان کے کردار پر شک کر سکتی تھی، لیکن میری سوچ میرا سارا شک رضوان کی جانب ہی مبذول کروا رہی تھی، کیونکہ میرے اور رضوان کے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا فرد تھا ہی نہیں جس پر مجھے شک ہوتا۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ پچھلے کئی دن سے رضوان مجھے دودھ کے ساتھ دوا دیتا ہے، جسے کھا کر میں گہری نیند سو جاتی ہوں اور صبح کو جب میں اٹھتی ہوں تو بہت فریش ہوتی ہوں۔ کیا رضوان مجھے نیند کی دوا دیتا ہے؟ اور میرے سونے کے بعد ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ میرے گلے میں آنسو کا گولا تھا جس کی وجہ سے میرے اندر گھٹن سی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا سکے رشتے اتنے ناپائیدار ہو چکے ہیں کہ ہوس کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ میں اس کی خالہ ہوں، یعنی کہ ماں کی بہن، مطلب ماں ہی ہوئی۔ میرا وہ محرم ہے، میرا اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔ کیسے وہ میرے بارے میں ایسا سوچ سکتا تھا اور کیسے اس کا دل اس گناہ کے لیے آمادہ ہو سکتا تھا؟ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس اذیت کا اندازہ شاید کوئی لگا ہی نہیں سکتا جو میں سہ رہی تھی۔ ایک ناقابل برداشت سی کیفیت اور ہار تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب وہ بچپن میں باجی کے ساتھ آتا تھا تو میری گود میں آ جاتا تھا، اپنی توتلی زبان سے مجھے خالہ کے بجائے تالا تالا کہتا تھا۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور وہ باجی کی سب سے پہلی اولاد تھا، اسی لیے میکے میں اس کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ جب میری شادی ہونے والی تھی تب تو وہ نیا کالج میں گیا تھا، مجھے دانیال کے نام سے بہت چھیڑا کرتا تھا، کہتا تھا آپ اتنی خوبصورت منمولی سی ہیں، اور وہ دانیال گبرو جوان، اوپر سے ہے بھی بڑے غصے والا۔ خالہ دانیال انکل آپ کے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کریں گے، آپ کے لیے تو کوئی مجھ جیسا سمارٹ سا لڑکا ہی اچھا لگے گا۔
ہر وقت وہ مجھے دانیال کے حوالے سے چھیڑتا رہتا تھا، ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا، میں سے بس گورتی رہتی تھی۔ میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت تھی۔ جب وہ یہاں آیا تھا مجھ سے رات دیر تک باتیں کرتا رہتا تھا، ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا۔ ابھی بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے دانیال انکل نے پردیس میں کسی میم سے شادی کر لی، تبھی تو واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ جب میں اسے غصے سے گورتی تو ہنسنے لگتا۔ اسے دیکھ کر کبھی مجھے ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب رضوان میرے دروازے پر دستک دے کر اندر آ گیا۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور میڈیسن تھی۔ وہ بڑے نارمل انداز میں میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں گھبرا گئی، نہ جانے وہ کیا کر دے گا، اور یہ ایک فطری سی بات تھی۔ جو کچھ میں ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی، میری جگہ کوئی بھی ہوتی تو اس وقت ایسے ہی خوف کھاتی۔ میں اکیلی اس وقت رضوان کے ساتھ اس گھر میں موجود تھی۔ وہ مجھے یوں خوف زدہ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا بات ہے خالہ، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ یہ لیں دودھ اور آرام کریں۔ رضوان نے میری طرف گلاس بڑھایا۔ میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور سخت لہجے سے اسے کہا، جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب وہ میرے پاس بیٹھ کر اپنے آفس کے قصے سنائے گا جب تک میری آنکھیں نیند سے چور نہیں ہو جائیں گی۔ وہ کچھ حیران بھی تھا۔ کیا بات ہے خالہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں تو بس یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ کو تہجد کے لیے اٹھاؤں؟ شاید میرے روکھے لہجے سے وہ پریشان ہوا تھا۔ مجھے اس پر اور بھی غصہ ہونے لگا۔ کیسے کیسے ڈرامے وہ میرے سامنے رچا رہا تھا، جیسے معصوم ہو، انجان ہو، بہت نیکوکار ہو۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر ماروں اور پھر اپنی رپورٹ اس کے منہ پر دے ماروں، یہ دیکھو تمہاری شرافت کا ثبوت، اور پھر اسے دھکے دے کر باہر نکال دوں۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں، ورنہ وہ مکر جائے گا۔ میں نے کیا بولا تھا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے تم بالکل جگانے کے لیے مت آنا، میں سونا چاہتی ہوں۔ میرے اکھڑے لہجے کے سامنے وہ چپ سا تھا، پھر اٹھ کر کمرے کے دروازے تک چلا گیا۔ آپ آرام کریں، اور ہاں دودھ ضرور پی کر سوئیے گا۔ کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے؟ مجھے دوبارہ سے دودھ پینے کی تاکید کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں یہی تو جاننا چاہتی تھی کہ دودھ اور دوا کھلا کر یہ کون سا گھنونا کھیل میرے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس لیا اور اس کھڑکی سے باہر پھینک دیا جو باہر گلی کی طرف کھلتی تھی، اور میڈیسن بھی دراز میں رکھ کر لائٹ بند کر کے کمرے میں سو گئی۔ اب مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب رضوان میرے کمرے میں آتا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا لیکن میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ میں اس کا انتظار کر کر کے تنگ آ چکی تھی اور مجھے نیند بھی آنے لگی تھی، اسی لیے سوچا کہ خود ہی دیکھ لوں۔ میں باہر نکل آئی تو لاؤنج بھی خالی تھا، سامنے کا کمرہ رضوان کا تھا۔ میں نے جب دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کر دیا اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ذہن میں وہ واقعات گزرنے لگے جب باجی کا مجھے پہلی بار فون آیا تھا۔ کہنے لگی، رضوان شہر میں نوکری کرنا چاہتا ہے، لیکن تم تو جانتی ہو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اسے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دوں۔ کئی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، میرا رضوان سیدھا سادہ سا ہے، کہیں غلط لوگوں میں نہ پھنس جائے، سگریٹ اور دوسرے نشے کا عادی نہ ہو جائے۔ تم تو جانتی ہو کہ ہم نے کیسے اس کی تربیت کی ہے۔ میرا بچہ تہجد گزار ہے، لیکن جہاں لڑکے رہتے ہوں وہاں 100 برائیاں جنم لیتی ہیں، اسی لیے اگر تم اسے اپنے گھر میں رکھ لو تو مجھے اطمینان رہے گا۔ اس وقت تو میں نے بڑی فراق دلی دکھاتے ہوئے حامی بھری تھی کہ رضوان میرا بھانجا ہی نہیں، میرا بیٹا بھی ہے۔ ظاہر ہے وہ میرا سکا بھانجا تھا، اور بھانجے اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، میں ایک بہت تکلیف دہ اذیت سے دوچار تھی۔ میرا بھانجا اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اس کی میری طرف پوچھ تھی، اسی لیے وہ اس بات سے انجان تھا کہ میں اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ میں دھیرے سے اس کا کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یقیناً وہ نشے والا سگریٹ پینے لگا ہے۔ جب بھی اسے رشتوں کا تقدس نہیں رہتا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اپنی آپا سے کیسے کہوں کہ رضوان کس قسم کا شخص ہے؟ میری آپا دل کی مریضہ تھی، اگر وہ یہ سچ جان جاتی کہ رضوان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تو شاید وہ سنتے ہی مر جاتی۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ صبح کو رضوان کو کہہ دوں گی کہ اپنی رہائش کا انتظام کہیں اور کر لے، میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی۔ میں نے اپنا کمرہ لاک کیا اور سو گئی۔
صبح میرا دروازہ بڑی زور سے دڑدڑایا گیا۔ میں چونک کر اٹھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا، سامنے رضوان مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کیوں لاک کیا تھا خالہ؟ اس کا مجھ پر روب جما کر پوچھنا تو مجھے تباہ کر رکھ گیا تھا۔ وہ ہوتا کون تھا مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والا؟ اس کو شاید تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی کہ اس کا راستہ میں نے بند کر دیا تھا۔ جو گناہ میرے ساتھ کر رہا تھا، شاید اس کی طلب پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ یوں اکھڑ کر مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ میرے بھی بلند اور سخت لہجے کو سن کر وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ پھر نرم لہجے سے بولا، خالہ رات کو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے آپ کی فکر تھی۔ میں کب سے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے جواب نہیں دیا تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں آپ بے ہوش نہ ہو گئے ہوں۔ اسی لیے میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا، اسی لیے میں پریشان ہو گیا تھا۔ اب پلیز دروازہ لاک مت کیا کریں۔ مجھے اس کی جھوٹی فکر مندی اور دکھاوے کی پریشانی دیکھ کر اس پر شدت سے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، میری فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا، اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے لیے ناشتہ بنایا اور ناشتہ کر کے اپنے پڑوس میں اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میرے پڑوس میں بھی ایک میری عمر کی خاتون رہتی تھی، شادی شدہ بچوں والی تھی۔ جب بھی میرے میاں بیرون ملک جاتے تھے تو وہ عورت میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری اس کے ساتھ دوستی بھی بہت تھی۔ اس کے شوہر بھی مجھے چھوٹی بہن جیسا ہی سمجھتے تھے۔ جب بھی بازار سے سودا سلف لینے جاتے تو مجھ سے پوچھتے کہ بہن کچھ منگوانا ہو تو بلا تکلف بتا دو۔ میں اکثر ان سے سودا منگوا لیا کرتی تھی، لیکن جب سے رضوان آیا تھا میں ہر کام رضوان سے ہی کہتی تھی۔ اس وقت تو مجھے اپنی پڑوسن شاہدہ سے یہی کام تھا کہ مجھے اپنا ابورشن کروانا تھا۔ میرے میاں 2 ماہ بعد آنے والے تھے۔ میرے پاس اس گناہ کو ختم کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ شاہدہ سے کہوں کیا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، لیکن مجھے کسی نہ کسی عورت کو تو اعتماد میں لینا تھا۔ بنا سچ بتائے مجھے یہ قدم اٹھانا تھا۔ آپا کو سچ بتاتی تو وہ سہ نہیں سکتی تھی، اگر شوہر سے سب کہتی تو وہ مجھے کبھی اپنے نکاح میں نہ رکھتا، میرا گھر برباد ہو کر رہ جاتا۔ میں جس اذیت ناک کشمکش کا شکار تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے شاہدہ سے کہا کہ میرے پیٹ میں رسولی ہے، مجھے اس کا آپریشن کروانا ہے، اسی لیے وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے۔ وہ میری بات پر مان گئی۔ میں اپنی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی جس سے میں کئی سالوں سے علاج کروا رہی تھی، بلکہ ایک نئی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، اور اس نے کہا کہ وہ میرا یہ کام رازداری سے کر دے تو میں اسے ٹھیک ٹھاک پیسے دوں گی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مان گئی، لیکن اسی رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میری روح لرز کر رہ گئی۔ میں نے رات کو گھر آتے ہی رضوان سے کہہ دیا کہ میں تمہیں مزید اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی، اسی لیے 2-3 دن میں وہ اپنی رہائش کا جہاں چاہے انتظام کر لے۔ میری بات سن کر وہ ششندر سا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ خالہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں؟ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کہیں پر بھی رہ لوں گا، لیکن آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ مجھے رضوان کی میرے لیے فکر مندی کھل رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے آنے سے پہلے بھی میں اکیلی ہی رہ رہی تھی، بہرحال چند دن میں اپنا انتظام کر لو۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا، لیکن چہرے سے پریشان ضرور لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ میں سو رہی تھی، میرا کمرہ لاک تھا، اب میں کمرہ لاک کر کے سوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی غنودگی میں جانے لگی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہی۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا میرے برابر میں کوئی سو رہا ہے، لیکن میرے کمرے میں بہت اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ میں اس شخص کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، بس یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے برابر میں کوئی سو رہا ہے۔ میں پوری طرح سے ڈر گئی۔ مجھے جلد بازی میں کچھ نہ سوجا تو میں چلانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے برابر لیٹا شخص اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھ کر جاتی، اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تو میں بدحواس سی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتی، اس شخص نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کر دیا۔ اس شخص کو دیکھ کر تو میں اپنے حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ میرے سامنے میرا شوہر تھا۔ دانیال کب گھر آئے؟ وہ بھی بنا کسی پیشگی اطلاع کے یہاں اچانک سے آ گئے۔ وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے، تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو رضوان نے دروازہ کھول دیا۔ اسے معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں، لیکن جب میں کمرے میں آنے لگا تو کمرہ لاک تھا۔ مت پوچھو، کھڑکی کے راستے سے مجھے اندر آنا پڑا۔ عجیب ہو تم بھی، یہاں کون سا کوئی غیر تھا جو تم دروازہ لاک کیے سوئی ہوئی تھی؟ دانیال کی بات کا میں کیا جواب دیتی؟
میں اس وقت بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی، اسی لیے دانیال کے ساتھ لا کر میں بے تحاشا رونے لگی۔ وہ تو مجھے یوں روتا دیکھ کر سمجھے کہ میں ان سے اداس ہو گئی تھی، اسی لیے یوں انہیں اچانک سامنے پا کر رونے لگی ہوں۔ لیکن حقیقت تو میں جانتی تھی کہ مجھ پر کیا بیت چکی ہے۔ وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ صبح جب میں اٹھی تو دانیال ابھی بھی سو رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ آج میں نے ڈاکٹر کے پاس آپریشن کروانے جانا تھا، لیکن دانیال کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اب میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ دانیال سے کیا بہانہ بناؤں گی، کیسے یہ بات چھپاؤں گی۔ میں پریشان سی باہر لانچ میں بیٹھی تھی جب رضوان کچن سے باہر نکلا۔ وہ شاید اپنے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، خالہ کیسا لگا آپ کو انکل کا سرپرائز؟ میں نے اسے غصے اور نفرت سے دیکھا اور کہا کہ کس قدر ڈھیٹ اور ڈرامے باز انسان ہو تم، ایسی معصومیت سے بری اداکاری کر کیسے لیتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک طرف خالہ کہتے ہو اور دوسری طرف میں یہ سب سہ کر تھک چکی تھی، اسی لیے بنا لحاظ کیے میں نے جو جی میں آیا کہنا شروع کر دیا، اور وہ ایسا ڈھیٹ تھا کہ ابھی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، خالہ کیا کہہ رہی ہیں مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ایسا بھی کیا کیا ہے جو آپ اس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ رضوان کی بات پر میں نے اسے تعصب سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دانیال ابھی بھی سو رہے تھے۔ میں نے دراز میں سے اپنی رپورٹس نکالی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ رضوان اب ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے وہ رپورٹس اس کے منہ پر ماری اور کہا کہ اپنا غلیظ چہرہ لے کر دانیال کے اٹھنے سے پہلے دفع ہو جا میرے گھر سے۔ میں نے غصے سے دبے دبے لہجے سے کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ دانیال کو اس بات کی بنک بھی پڑے۔ رضوان نے وہ رپورٹ زمین سے اٹھا کر کھولی۔ جیسے ہی انہیں پڑھا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، چہرے پر بدحواسی سی چھا گئی۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ بولتا دانیال لانچ میں آ گئے، پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ سیدھا رضوان کے پاس گئے اور رپورٹس اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھنے لگے۔ انہیں دیکھ کر تو میری جان ہی میرے تن سے جدا ہو گئی تھی۔ میرا گھر برباد ہو جائے گا، دانیال تو مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں بری طرح سے چکرا کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی، مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ دانیال بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری تو روح فنا ہو گئی تھی۔ رضوان بھی وہیں کھڑا تھا۔ میں دانیال کو دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، میرا کوئی قصور نہیں ہے دانیال۔ رضوان مجھے نیند کی میڈیسن دیتا تھا، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ میں بستر پر لیٹے لیٹے ہاتھ جوڑے دانیال سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئے، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تمہارے سارے ٹیسٹ نئے سرے سے کروائے ہیں، تم پریگننٹ نہیں ہو۔ شاید کسی اور کی رپورٹ سے تمہاری رپورٹ سے بدل گئی تھی۔ نہ تم گناہ گار ہو، نہ ہی رضوان نے ایسا کچھ کیا ہے۔ تم اس کے کردار پر شک مت کرو، بس ایک غلط رپورٹ کے عدل بدل سے یہ سب غلط فہمی ہوئی ہے۔ رضوان کی طرف جب میری نظر پڑی تو وہ رو رہا تھا، بنا آواز کے آنسو بہا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، مجھے اپنی ماں میں اور آپ میں کبھی کوئی فرق دکھائی نہیں دیا۔ میں نے تو کبھی کسی غیر لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں نشے کی سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نشے کی سگریٹ ہرگز نہیں پیتا، ہاں کبھی کبھار سگریٹ ضرور اپنا کمرہ بند کر کے پی لیتا تھا۔ آپ کا خیال اس لیے رکھتا تھا کہ میں نے بچپن آپ کی گود میں گزارا ہے، اسی لیے جیسے میں اپنی امی کے کھانے پینے اور دوا کا خیال رکھتا تھا، آپ کا بھی رکھنے لگا۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری وجہ سے اس قدر اذیت کا سامنا تھا تو میں یہاں کبھی آتا ہی نہیں۔ وہ رو رو کر اپنی باتوں کی وضاحت دے رہا تھا۔ ایک غلط رپورٹ نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا میں نے اپنے بانجے کے خلاف نہیں سوچا تھا، لیکن میرے گمان میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اکثر رپورٹس بھی غلط نکل آتی ہیں۔ میں اب سوچ رہی تھی کہ کاش ایک بار اپنی رپورٹ دوبارہ سے کروا لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔